نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور اسے احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوششیں۔ بظاہر تو یہ ایک ایڈونچر نظر آتا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہوں۔ یہ بات کسی کو کانوں کان ابھی خبر نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو پچھلے ایک ماہ سے سیاسی جماعتوں کے قائدین کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، اس کا مقصد صرف آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنا نہیں ہے۔ دراصل آل پارٹیز کانفرنس کے کور اپ میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام سمیت ان تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں کہ اگر انہیں ایوان میں متبادل امیدوار کے طور پر تحریک عدم اعتماد میں پیش کیا جائے تو اس کے لیے قبولیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، جمعیت علماء اسلام تو ہر وقت عمران خان کے خلاف ایڈونچر کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون جس کے پاس 83-84 ارکان ہیں، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ کوئی سیاسی ایڈونچر نہیں کرنا چاہتی۔ میاں شہباز شریف پاکستان آئے، عام تاثر یہ تھا کہ انہیں بلایا گیا اور اس کے بعد ان کی قیادت میں اپوزیشن کو اکٹھا کر کے ان ہاؤس چینج لائی جا رہی ہے، لیکن میاں شہباز شریف غیر مشروط طور پر کسی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جس ایوان میں 8-10 ارکان کی وجہ سے کسی کی حکومت قائم ہو تو وہ کسی وقت ان کی بھی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی تو ہو لیکن اس کے لیے ایک ٹائم فریم دے دی جائے اور اس کے بعد عام انتخابات شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہو جائیں تو اس سے بعد جو حکومت آئے وہ ملک چلائے۔ جن دوستوں نے، جن سلیکٹرز نے، جن احباب نے عمران خان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے وہ اب اس سے مایوس ہیں۔ ان کی کارکردگی سے وہ مطمئن دکھائی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک دن میں 8-8 10-10 اجلاس منعقد کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور ایک آئیڈیلزم کا ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ ہر روز ایک لوگوں کو ایپس کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اب آپ یہ ایپس اڈاپٹ کر لیں گے تو یہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس طرح کے اور بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں جو عام لوگوں کی تو سمجھ سے بالاتر ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے یا بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اور بڑھے گی۔ ڈالر کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، روپے کی قیمت کم ہو رہی ہے۔ یہ ایسی خوفناک باتیں ہیں جو کسی ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ان ہاؤس اگر اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ اب ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کے منظور نظر بن گئے ہیں کہ نہیں، لیکن ایک بات نظر آتی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب تو پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر لیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ان حالات میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ان ہاؤس تبدیلی میں دلچسپی تو رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کی ذریعے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو آ جائے۔ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں لیکن وہ پاکستان میں ہونے والی سیاسی سرگرمیوں سے پوری طرح آگاہ ہیں، انہیں لمحہ لمحہ آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے
کہ بلاول بھٹو زرداری پچھلے دنوں ایک دم سرگرم عمل ہوئے. انہوں نے 3 بار رابطہ قائم کیا مولانا فضل الرحمان سے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات کرنے کے لیے زرداری ہاؤس میں کراچی چلے گئے. اب آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف کے درمیان رابطہ تو کوئی اس طرح نہیں ہے براہ راست، لیکن بالواسطہ رابطہ ہے. وہ ایک دوسرے کو کی خیریت کے پیغامات بھجواتے رہتے ہیں. جو ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کا درمیان اس طرح کا رابطہ موجود ہے کہ بلاول کے ذریعے یا کسی دوسرے اور فریق شخص کے ذریعے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری پچھلے 3-4 ہفتوں سے میاں شہباز شریف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات کے بجائے ان کے درمیان سے ٹیلی فون پر رابطہ رہا. 1-2 روز پہلے پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ملنا چاہتے ہیں. ان کی بےتابی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ براہ راست میاں شہباز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں. کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہیں عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا. آل پارٹیز کانفرنس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ملاقات ہی ہو، وہ تو ویسے بھی ہو سکتی ہے. لیکن میاں شہباز شریف نے ان سے ملاقات نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنا 3 رکنی وفد سردار ایاز صادق، احسن اقبال اور خواجہ سعد رفیق کو ملاقات کے لیے بلاول بھٹو زرداری کے پاس بھجوا دیا. بلاول بھٹو زرداری اور ان کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، فی الحال تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بنا دی ہے جو اس کا ایجنڈا تیار کرے گی، اے پی سی کا جو ڈیٹ طے کرے گی، اور عید الاضحیٰ کے بعد ہوگی آل پارٹیز کانفرنس. لیکن میری اطلاعات کے مطابق آصف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کو کہیں سے گرین سگنل مل گیا ہے اور وہ تباہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں کوشش کروں تو مجھے اگر وزارت عظمیٰ مل جائے تو مجھے مسلم لیگ نون حمایت کرے. مسلم لیگ نون حمایت کرنے کے لیے پوری طرح تیار نظر آتی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 2 روز قبل راجہ بشارت کو اسلام آباد بلایا. 1 روز پہلے وہ لاہور گئے، لیکن وہاں ملاقات نہیں کی ان سے الگ. ان کو اسلام آباد میں بلایا تو شکوک و شبہات جنم لینے لگے کہ راجہ بشارت کو کیوں بلایا گیا. عام تاثر یہ ہے کہ شاید انہیں کوئی بڑی ذمہ داری پنجاب میں دی جانے والی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ راجہ بشارت جو بنیادی طور پر تو مسلم لیگ کاف کے آدمی ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں. ان کو ان کے ذریعے چودھری برادران تک کوئی پیغام پہنچایا گیا ہے عمران خان نے. شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کریں، کیونکہ پنجاب کی حکومت کے قائم رہنے میں اور وفاق کی حکومت کے قائم رہنے میں مسلم لیگ کاف کا بڑا رول ہے. اور اس کے بعد آخری رول جو اس میں بڑا رول ہے وہ ہے ایم کیو ایم کا. یہ 2 جماعتیں الگ ہو جائیں تو وفاق میں عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور پھر تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب ہو جاتی ہے. ابھی کہا نہیں جا سکتا کہ تحریک عدم اعتماد لانے میں اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ایک بہت بڑا ایڈونچر ہوتا ہے اور یہ ایک سیاسی مذاق بھی بن سکتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ماضی میں بے نظیر بھٹو کے خلاف اس وقت تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی کہ جبکہ پنجاب میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی. اسی طرح چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی، حالانکہ اپوزیشن کے پاس اکثریت موجود تھی. راتوں رات لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہو گئیں. تو اگر کہیں سے بلاول بھٹو زرداری کو تبقی حاصل ہے، ان کو آشیرواد حاصل ہے اور ان کی قبولیت ہو گئی ہے، زرداری کے بیٹے کو ملک کا پرائم منسٹر بنانے پہ آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو پھر تو اس ملک میں کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا یہ بات کہی جا سکتی ہے
آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے. کچھ نہ کچھ سے مراد یہ ہے کہ یا تو اپوزیشن ایڈونچر کرے گی اور عمران خان کو گرانے کی پوری کوشش کرے گی. دوسری طرف عمران خان بھی پوری تیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بصورت دیگر عمران خان کے خلاف اگر تحریک اعتماد ناکام ہو گئی تو عمران خان پھر ایک بار مضبوطی کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پر براجمان رہیں گے. ان کو اٹھانے کی کوششیں میں ناکامی نہ صرف اپوزیشن کے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی بلکہ اس ملک میں تحریک انصاف کی حکومت کی گرفت بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی. اس لیے اپوزیشن کو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. اور بالآخر یہ بات آئندہ آنے والے دنوں میں اگست کے مہینے میں جبکہ تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو جائیں گے، اس 2 سال مکمل ہونے پر یا تو تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے میں اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی، ورنہ اسی طرح تتر بتر منقسم اپوزیشن شور شرابہ کرتی رہے گی. شکریہ.